بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: ومن سكانها يا رسول الله؟ قال: الذين يطعمون الطعام ويطيبون الكلام ويديمون الصيام ويفشون السلام ويصلون بالليل والناس نيام. رواه الترمذي أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عید الاضحیٰ اور ذی الحجہ کے مبارک ایام جو ہم پر گزرے ہیں، اور جو عبادت ہم نے اس میں کی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور ہماری یہ عبادات اور ہمارا یہ اللہ سے قریب ہونا اور قربانی کے عمل میں مال خرچ کرنا، یہ صرف اور صرف مخصوص ایام تک وابستہ نہ ہو، بلکہ پوری زندگی ان نیک اعمال کے ساتھ ہماری وابستگی رہے. اس کی توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھرپور مانگنی چاہیے، اس لیے کہ ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے جس میں لوگ اللہ کے راستے میں بھرپور مال خرچ کرتے ہیں، اور ایک عید الاضحیٰ کے ایام آتے ہیں کہ ان ایام میں بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت کھل کر اور بہت شوق کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ہماری عادت ہو، ہمارا مزاج صرف رمضان اور عید الاضحیٰ میں نہ ہو، اس میں تو ہو ہی ہو پورا سال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ایک مخصوص دعا لے کر، ورنہ تو فرشتے بہت ہیں، اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں ایک آیت میں ہی بتا دیا ہے کہ ہمیں اس چیز میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. یہ کتنا بڑا لشکر ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن 2 فرشتے مخصوص دعائیں لے کر آتے ہیں، جس کو ہم ایک کو دعا کہہ سکتے ہیں اور ایک کو بد دعا کہہ سکتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہم اعطی منفقا خلفا، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا. پہلا فرشتہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، جو آپ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، آپ کی مخلوق پر لگا رہا ہے، مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، مشکل میں ان کا ساتھ دے رہا ہے، ان کے ساتھ مالی معاملات میں تعاون کر رہا ہے، یا اللہ اس کے مال میں مزید برکت عطا فرما. اب تو ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہوں اور ہمارے مال میں کمی آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، جو آپ کے راستے میں مال خرچ نہیں کر رہا، یا اللہ اس کے مال کو آپ برباد کر دیں، اس کے مال کو آپ تباہ کر دیں. یہ تو ہمیں 100% یقین کرنا پڑے گا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، پھر اس کا مال اس کے پاس رہتا نہیں.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب سا سوال کیا ہم سے، اور پھر ہم نے اس کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی طلب کیا۔ ظاہر ہے کوئی ایسا سوال ہو جس کا جواب ہمیں نہ آتا ہو، ہم سوال کرنے والے سے یہی کہیں گے کہ آپ ہی جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تم میں سے ایسا کون شخص ہے کہ جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہو؟ اپنا مال پسند نہیں ہے، دوسرے کے مال سے محبت۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، اپنا بینک بیلنس ہے، اپنا کاروبار ہے، وہ اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے، اس میں اس کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے بنسبت دوسرے کے، اس لیے کہ دوسرے کی گاڑی ہے، ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ دوسرے کا پیسہ ہے، ہمیں اس سے کیا فائدہ؟ دوسرے کا گھر ہے، ہمیں اس سے کیا فائدہ؟ ہم تو اس میں جا نہیں سکتے، اس کی گاڑی ہم چلا نہیں سکتے، اس کا پیسہ ہم استعمال کر نہیں سکتے، اپنی چیز استعمال کر سکتے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اپنا پسند ہے، دوسرے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے پاس مال ہے تم سمجھتے ہو یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ دوسروں کا ہے، اس لیے کہ چلے جاؤ گے اور سارا مال وارث لے جائیں گے تو ہم جو بھی محنت کرتے ہیں وہ دوسروں کے مال کے لیے محنت کرتے ہیں، پھر ہمارا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو سمجھایا اور یوں فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، انسان کا مال صرف تین چیزیں ہیں بس، وہ کیا؟ ما اکلت فافنیت، جو انسان نے کھایا اور ختم کر دیا یہ انسان کا مال ہے۔ ما لبست فابلیت، انسان نے پہنا پہن پہن کے پرانا کر دیا یہ انسان کا مال ہے، جس سے اس کو خود فائدہ ہوا، کھا کر فائدہ ہوا، پہن کر فائدہ ہوا۔ او تصدقت فامضیت، یا وہ مال جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور وہ آگے انسان کے لیے جمع ہو گیا یہ انسان کا مال ہے۔ بس ان تین مالوں کے علاوہ کچھ بھی انسان کا نہیں، وہ سمجھتا ہے میرا ہے، یہ 10 پراپرٹیاں میں نے اپنے لیے لی گئی، میں نے اپنے لیے نہیں لی گئی، میں تو صرف خوش ہوتا ہوں بس کہ میرا اس علاقے میں بھی ایک پلاٹ ہے، ایک ڈی ایچ اے میں ہے، ایک کلفٹن میں ہے، ایک بلاک 4 میں ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں جگہ ہے۔ فائدہ اس کا کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جب انسان چلا جائے گا تو دوسروں کے پاس چلا جائے گا، دوسرے کے پاس جانے کے بعد پتہ نہیں وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں گناہ کے کام میں استعمال کرتے ہیں، میں نے کی فائدہ دوسروں نے اٹھایا۔ اگر یہی چیز اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں لگا دی جاتی تو قیامت میں وہ انسان کے سامنے خوب اجر کی صورت میں پیش ہوگی۔ اس لیے جس طرح عید الاضحیٰ میں ہم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے، ہم اس چیز کو اپنا مزاج اور عادت بنائیں کہ پورا سال اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اس میں ایک جملہ تھا وہ اس موضوع سے مناسبت رکھتا تھا، بات کہیں اور چلی گئی، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس حدیث کے پڑھنے کے 2 مقصد تھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے یہ دین آسان کتنا ہے، اس میں سہولت کتنی ہے۔ عید الاضحیٰ کے ایام آئے، شریعت نے ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہنکایا کہ سب قربانی کریں۔ پتہ چلا کہ ایک وہ بندہ ہے بیچارہ جس کی تنخواہ 20-25 ہزار روپے ہے اور اس سے شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ نے 40 ہزار کا بکرا لے کر آنا ہے، وہ کہے گا کیسے لے کر آؤں، وہ تو مشکل میں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اتنا آسان رکھا ہے، قربانی کے لیے ایسی شرائط رکھی ہے، جو صاحب نصاب ہوگا صرف وہ قربانی کرے گا، جو صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے ذمہ قربانی کرنا ضروری بھی نہیں۔
ایک تو یہ مقصد تھا کہ دین ہمارا آسان، اتنا آسان ہے کہ اس حدیث آپ کو پتہ چلے۔ دوسری بات یہ تھی کہ کسی کو کھانا کھلانا اس میں کتنا اجر ہے۔ اب کھانا کھلانے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کسی کے گھر میں روز کھانا پہنچا دے۔ کھانا کھلانے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کے ذمے جو ملازمین ہیں ان کو وہ روزانہ اپنی طرف سے کھانا کھلا دے۔ کھانا کھلانے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کے گھر میں 5-10 ہزار روپے کا راشن آتا ہے، بندہ وہ اپنے ذمے لے لے اور کھانا کھلا دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے محلات ہیں کہ جو اتنے خوبصورت ہیں کہ اندر سے باہر اور باہر سے اندر اس کی خوبصورتی کا نظارہ ہو۔ صحابہ اکرام نے فوراً پوچھا کہ اللہ کے رسول اس میں جائیں گے کون لوگ، ملیں گے کن کو وہ محلہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 کام کرنے والے۔ نمبر 1 جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ نمبر 2 جو اچھی بات کرتے ہیں۔ نمبر 3 جو مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ نمبر 4 جو سلام کو پھیلاتے ہیں۔ نمبر 5 جو راتوں کو نماز پڑھتے ہیں جس وقت لوگ سو رہے ہیں۔ اس میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو مشکل لگتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ سب کام کر کون سکتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام کے لیے اس میں آسانی بیان کی۔ کھانا کھلانے کا مقصد کیا ہے؟ 100 بندوں کا دسترخوان لگانا یا 1000 بندوں کو کھانا کھلانا نہیں، کسی ایک بندے کو بھی تھوڑا سا کھانا کھلا دینا اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اتنی طاقت تو ہر بندہ رکھتا ہے۔ دوسری چیز اچھی بات۔ اچھی بات کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر وقت زبان پر یہ جملہ جاری رکھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اچھی بات والا بندہ ہے۔ یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ تیسری بات مسلسل روزے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر رمضان پابندی کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اس کا مطلب وہ مسلسل روزہ رکھتا ہے۔ یہ بھی ہر بندہ کر سکتا ہے۔ پھر ہے سلام کو پھیلانا۔ سلام کو پھیلانے کا مطلب کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی سے ملاقات کرو کہہ دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی ہر بندہ کر سکتا ہے۔ پھر ہے راتوں کو نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے جب پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی تو ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات قیام کی، پوری رات نماز پڑھی۔ یہ بھی ہر بندہ کر سکتا ہے۔ اتنا دین آسان کرنے کے باوجود پھر بھی اگر دین پر ہماری طرف سے عمل نہ ہو تو یہ ہماری کوتاہی، ہماری لاپرواہی ہوگی، دین کا قصور نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کرتے ہوئے اتنے آسان اعمال اور اتنے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے کہ ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ اتنے چھوٹے سے اعمال۔ ویسے تو کسی عمل کو چھوٹا بھی نہیں کہنا چاہیے، کوئی عمل چھوٹا نہیں، لیکن بظاہر دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ تعالیٰ نے